السلام علیکم لسنرز، آج ہم ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 2۔ وہ دورانگ ولاس کی پورٹ سے آگے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ، سوٹ ٹائی میں ملبوس سلیقے سے بال بنائے، سانولی رنگت، جاذب نظر نقوش اور مناسب قد کاٹ لیے وہ انل یوسف تھا، دوران ملک کا نجی معاون کم دوست زیادہ۔ دوران نے کبھی اس پر پابندی نہیں لگائی تھی کہ وہ یوں پیشہ ورانہ پی اے کی طرح کوٹ پینٹ میں ملبوس رہے، لیکن اسے یہ سب اچھا لگتا تھا۔ بھلے وہ اس دنیا میں دورانگ ملک کی سب سے زیادہ قریب اس کا جگری دوست تھا، لیکن وہ دنیا والوں کی نظر میں فقط اس کا پی اے تھا، سپر سٹار دورانگ ملک کا پی اے انل یوسف۔ ڈبڑی سے 2 زینے چڑھ کر ہلکے بھورے رنگ کا لکڑی کا 2 پٹ والا گیٹ اندر کی طرف دورانگ ولاس کے ہال کی راہداری میں کھلتا تھا۔ اس چند قدم کی گیلری جس کے دائیں بائیں دیواروں پر بیش قیمت پینٹنگز لٹک رہی تھیں، ان میں سے گزر کر آگے سامنے ہی بڑے سے ہال نما کمرے میں دیدہ زیب صوفے اور کاؤچ رکھے گئے تھے۔ اس ہال کی ایک مکمل دیوار شیشے کی تھی، جو باہر نیلے سمندر کو مکمل نظارہ بخشتی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے پردے بڑی نفاست سے دیوار پر سے اٹھتے باہر سمندر کے منظر کو ایک دل آویز سنہری طرح پیش کرتے تھے۔ اسی ہال کی دوسری دیوار پر بہت بڑی سمارٹ ٹی وی اسکرین نصب تھی۔ انل نے زینے پر قدم جمائے چند سیکنڈ اندرونی دروازے کے آگے کھڑے ہو کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے کلائی گھمائی اور ہاتھ نیچے کیا۔ اس جدید دور میں بھی گھڑی باندھنے کی عادت اس میں دورانگ ملک سے ہی منتقل ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ خود دورانگ کا بہت بڑا مداح تھا۔ سپر سٹار دورانگ کی کلائی پر بندھی پیش قیمت پاچک پلپی کو دیکھ کر اس کے کتنے ہی مداح کلائی پر گھڑی باندھنے لگے تھے۔ انل اب دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ پروقار انداز میں قدم بڑھاتا وہ اب ہال کے وسط میں کھڑا روزین کی تلاش میں نگاہیں گھما رہا تھا، جب اسے دائیں طرف کھانے کے کمرے میں وہ کھانے کے میز کے پاس نظر آئی تھی۔ دورانگ ولاس کے مکین اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے، اور ہمیشہ کی طرح ان میں دوران موجود نہیں تھا۔ بہت بڑے کھانے کے میز پر ایک طرف اسفند ملک بیٹھے تھے اور دوسری طرف روبی اور برہان بیٹھا تھا۔ روزین انہیں ناشتہ پیش کر رہی تھی۔ انل نے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کا دورانگ ولاس میں آنا معمول تھا، اس لیے وہ بلا تکلف آگے بڑھا۔ ہیلو، گڈ مارننگ۔ مودب لہجے میں ہلکی سی مسکان کے ساتھ سب پر نگاہ دوڑائی۔ وہ لوگ پہلے ہی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ فقط اسفند ملک نے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر اس کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ انل نے روزین کی طرف جیسے ہی دیکھا تو وہ سمجھ گئی اسے دوران کو انل کے آنے کی اطلاع دینی ہے۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی دوران کے کمرے کی جانب بڑھی۔ روزین کے پیچھے ہی انل نے بھی قدم واپسی ہال کی طرف بڑھا دیے تھے۔ انل، کہاں جا رہے ہو؟ کم جوائن اس۔ اسفند ملک کی آواز عقب سے سنائی دی تھی۔ انل نے رخ موڑا۔ وہ شیشے کے بنے میز پر کوہنیاں ٹھکائے شائستگی سے ٹوسٹ چبا رہے تھے۔ نہیں سر، تھینک یو، وہ مودبانہ لہجے میں کہتا انکار کر گیا تھا۔ اسفند ملک سے مسکراہٹ کا تبادلہ کیا اور اس سے پہلے کہ قدم واپسی کے لیے اٹھاتا، برہان کے درست لہجے میں کہے گئے جملے پر قدم پھر سے تھمے۔ بھئی، جب باس میں اتنا نخرہ ہے تو پھر پی اے پر بھی تو کچھ اثر ہوگا۔ وہ کہاں ہمارے ساتھ وقت گزارنا چاہے گا؟ برہان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ کندھے اچکائے، ہمیشہ کی طرح طنزیہ جملہ اچھالا۔ اسفند ملک نے غصے سے لب کھینچے، برہان کی طرف دیکھا۔ برہان آنکھوں میں تنبیہ کرتے اسے گھورا۔ انل نے چہرے پر ضبط کے آثار کو چھپایا۔ نہیں سر، کوئی نخرہ نہیں، ایکچولی ابھی ناشتہ کیا ہے تو اسی لیے منع کر دیا۔ انل نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جواب دیا۔ روبی جو تب سے خاموش تماشائی بنی تھی، کنکیوں سے ایک نگاہ اسفند ملک پر ڈال کر گویا ہوئی تھی۔ ویل، نخرہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ روبی نے ناک بھینچے طنزیہ لہجے میں معنی خیز جملہ ادا کیا تھا۔ انل نے ناسمجھی میں ایک نظر اسفند ملک کی طرف دیکھا، جو اب روبی کو گھور رہے تھے۔ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ انل نے پیشانی پر شکن بڑھائی روبی کی طرف سوالیہ دیکھا۔ انل، آئی تھنک دوران ابھی سو رہا ہے، تم ویٹ کر لو کچھ دیر۔ اسفند ملک نے مضطرب انداز میں بات کو گھمانے کی کوشش کی۔ جی بہتر۔ انل نے مؤدبانہ سر جھکایا، قدم موڑے۔ انل، 1 سیکنڈ، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ روبی نے اسفند ملک کے گھورنے کو یکسر نظر انداز کرتے انل کو روکا۔ جی میم، وہ فوراً مؤدب لہجے میں کہتا ہوا رکا۔ وہ پوری طرح روبی کی طرف متوجہ ہوا۔
रूबी हाथ में पकड़े चम्मच को हाथ हवा में झुलाती आंखों को मजीद सिकोड़ रही थी। इनल, तुमने कल कहा था कि दुरान की चाइना के लिए फ्लाइट है, राइट? रूबी ने आईब्रो चढ़ाई, तंजिया लहजे में इस्तफसार किया। जी। इनल ने आंखों को सिकोड़े ना समझी से असमन मलिक की तरफ देखा। रूबी, खत्म करो इस बात को। इनल, तुम जाओ। असमन मलिक ने हाथ के इशारे से इनल को जाने का कहा। वो मामला मजीद तूल में डालने के हक में नहीं थे। नहीं इनल, तुम बता कर जाओ, तुमने झूठ क्यों बोला? रूबी ने नाक फुलाकर दांत पीसते हुए फिर से सवाल दोहराया। मैम, मैंने हरगिज झूठ नहीं बोला। उनकी फ्लाइट थी कल, नई फिल्म की शूटिंग चाइना में है, मगर कल मीटिंग में दुरान की झड़प हो गई। हार्वी की फिल्म छोड़ आया वो। इनल वजाहत देते बार बार नाफहमी के शिकन उभारे असमन मलिक की तरफ देख रहा था। क्या? हार्वी वाइनस्टाइन? इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया? बुरहान ने एकदम पूरी आंखें खोले मुतहैयर लहजे में दोहराया। जी, बस वो कल हार्वी ने चंद मजीद मनाजिर का इजाफा कर दिया था। दुरान से इख्तिलाफ हुआ, इसी पर झड़प हुई और दुरान गुस्से में सब छोड़ आया। इनल ने मुतवाज़िन लहजे में सारी बात वाज़ेह की थी। असद मलिक के चेहरे पर तफक्कुर के तासुरात रकम हुए। मतलब क्यों? वजह? ऐसे क्या मनाजिर थे? दुरान इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे यूं छोड़ सकता है? अभी तो कोई और पेशकश भी नहीं। असद मलिक ने भवें इकट्ठी किए, तशवीश जाहिर की। वो कार्ला के साथ बेडरूम पोल सीन में है। कुछ। अनिल ने गहरी सांस लेते हुए वजह बताई थी। बुरहान बेसाख्ता उमड़ आने वाला कहका ना रोक सका। खाने के हॉल में अब उसका बुलंदो बांक कहका गूंज रहा था। रूबी भी मुस्कुराहट दबा रही थी, जबकि असमत मलिक संजीदा थे। अजीब मिट्टू दिमाग है दुरान का। भला कार्ला के साथ ऐसा सीन करने से कौन मना कर सकता है? बुरहान ने बामुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाते हैरत जाहिर की। बुरहान, जस्ट शट अप। मलिक असमान ने गुस्से से उसके किए गए तमस्कुर पर उसे झपटा था और फिर परेशानी से इनल की तरफ मुतवज्जा हुआ। लेकिन ये तो हार्वी प्रोडक्शन से एडवांस भी ले चुका है। मलिक असमान ने परेशान लहजे में कहते पेशानी सहलाई। वो इतने भी बेखबर नहीं थे दुरान से। उसके हर अगले कदम की उनको खबर होती थी, इसलिए वो इनल से भी बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहते थे। वो वापस करने का हुक्म दे चुका है दुरान। इनल ने कंधे उचकाए। तो अब? ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, जज्बाती लड़का। मलिक असवन ने लब खींचे और थोड़ी को सहलाते परेशानी जाहिर की। जी, वही समझाने आया हूँ उसे। हार्वी कल रात से फ़ोन कर रहा है। अब देखता हूँ दुरान क्या कहता है इस बारे में। इन्हल ने लब खींचे अपनी आमद का सबब बताया। बुरहान ने नाक चढ़ाई। वो सर नीचे प्लेट पर झुका दिया। रूबी ने पहलू बदलकर पहली बार गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। फजूल का भरम दिखा रहा है। वैसे तो कहता है कि इसका कोई मजहब नहीं, तो फिर ऐसे मनाजिर करने के लिए ऐसे नखरे क्यों दिखा रहा है, जैसे उससे बड़ा पारसा कोई नहीं। रूबी का लहजा तनफ्फुर आमेज था। इनल, अपने दोस्त को समझाओ, ये सब सीन डिमांडिंग है। ऐसे ही इनकार करता रहेगा तो कल कोई पूछेगा भी नहीं। बुरहान कहाँ पीछे रहने वाला था? तमस्कुराना मुस्कुराहट सजाए कहा। इनल उसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुराया। दुरुस्त कहा आपने बुरहान सर। अगर इनका कैरियर ख़त्म हुआ तो फिर आपका। इनल ने बात का अधूरा छोड़ा। डाइनिंग हॉल में दाखिल होती रोजीन अब पास आकर इनल की तरफ मुतवज्जा थी। इनल सर, आपको सर कमरे में बुला रहे हैं। रोजीन ने निगाहें झुकाए मुअद्दबाना इत्तला दी थी। इनल ने इस बात में सर को जुम्बिश दी और कदम दुरान के कमरे की जानिब बढ़ा दिए। उसका दिमाग भी दुरान ने चढ़ा रखा है, वरना ये है क्या लटी। बुरहान ने नखवत से नाक चढ़ाई और दांत पीसते हुए इनल की पुश्त को घूरा। बुरहान, कूल डाउन। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है तुम दुरान के मामले में कुछ भी मत बोला करो। और इनल से गलत कब कहा? ये जो टीवी सीरियल में छोटे मोटे रोल मिल रहे हैं, ये उसकी मरहूने मिन्नत हैं। मलिक असमान ने संजीदगी से सच उगलकर टोस्ट मुंह में रखा था। नहीं, मेरा अपना टैलेंट है। पता नहीं किस दिन ये दुरान का लेबल मुझसे हटेगा। बुरहान तनक कर दोनों हाथ मेज पर मारता हुआ अपनी जगह से उठा था। कुर्सी को एक तरफ करता वो गुस्से से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। बुरहान, रूबी ने बेचैनी से उसे पीछे से पुकारा। नाश्ता भी नहीं करके गया। आप भी ना, क्या जरूरत थी बेपरकी हाँकने की। रूबी ने तेवरी चढ़ाए मलिक असफन को घूरा। उन्होंने तासुब से सर को दाएं बाएं हिलाया और गर्दन झुका दी थी। इनल ने आस्तगी से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और उसी लम्हे अंदर से भारी आवाज उभरी थी। वो दुरान के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। आ जाओ। नींद की खुमारी में लिपटी आवाज थी। मतलब वो अभी उसके आने पर ही बेदार हुआ था।
انل نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے سفید نائٹ گاؤن میں ملبوس کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا تھا، بکھرے بال ہلکی سی سوزش لیے، اد کھلی آنکھیں، وہ نگاہیں موبائل اسکرین پر جمائے بھویں اکٹھی کیے خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ وہ شادہ کمرہ کسی اور ہی دنیا کا منظر پیش کرتا تھا جو اندر داخل ہونے والے کو سحر میں جکڑ لیتا۔ دوران نیلے رنگ کا دیوانہ تھا، اسی لیے پورے کمرے کو سفید اور نیلے رنگ کا امتزاج بنا رکھا تھا۔ سفید فرش، سفید دیواریں، بس ایک دیوار جس پر ہوم تھیٹر اسکرین نصب تھی، وہ سفید اور نیلی دھاری دار ڈیزائن پر مشتمل تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے پردے اور ایک طرف کی دیوار میں ریلنگ کی صورت کھلتا دروازہ، جس کے پیچھے سوئمنگ پول اور سامنے سمندر کا سارا منظر، سیاہ کراؤن والا بیڈ، اس کے آگے لگا سیاہ لیدر کا کاؤچ، ایک طرف لگے سفید بوشٹ کیے نیلے دھاریوں والے صوفے، ان کے آگے رکھا بڑا سا سیاہ شیشے کا چوکور میز، باقی کمرے میں موجود پینٹنگز اور سجاوٹی گلدان، حتیٰ کہ سگریٹ کی ایش ٹرے تک نیلے رنگ کی کسی ایک حالت میں ہی موجود تھی، گو کہ اس کا کمرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو پرسکون احساس بخشتا تھا۔ انل بھی ہمیشہ کی طرح آ کر پہلے سے اس کمرے کو نظر بھر کر ضرور دیکھتا تھا۔ وہ خود چاہے اپنا حلیہ ایسے ہی بکھرے بال اور لاپرواہ سا رکھتا تھا، مگر باقی اس کی ہر چیز سے اس کا سلیقہ اور اعلیٰ ذوق سے لگتا۔ ہیلو بڈی، انل نے محبت سے ہیلو کے ساتھ دوستانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ انل اب اس کے بعد صوفے تک پہنچ چکا تھا، پر وہ تاہنوز موبائل پر سر جھکائے ہوئے تھا۔ انل جانتا تھا، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ وہ کیا بات کرنے آیا ہے، اسی لیے اس کے متوجہ ہوئے بنا اسے بات شروع کر دینی چاہیے۔ دوران ہاوری فون کر رہا ہے بار بار، انل نے سیدھی بات کی۔ تو مت اٹھاؤ، جو کہ سر کے ساتھ ہی سپاٹ لہجے میں مختصر جواب دیا۔ دوران مت کرو ایسا، تم جانتے ہو بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ انل اب اس کے کہے بنا اس کے دائیں طرف والے صوفے پر براجمان ہوا۔ سو واٹ، پھر سے وہی مختصر جواب۔ مختصر مختصر مختصر، وہ بولنے میں اتنی کنجوسی کرتا تھا کہ انل کبھی کبھار سوچتا کہ وہ اس سے اتنی کم بات کرتا ہے تو باقی لوگوں سے کیا بات کرتا ہوگا۔ کیا یار، سب کر رہے ہیں ایسے سین، آج کل اس کی بنا کون فلم دیکھتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم زیادہ لے رہے ہو اس بات کو۔ کیا ہے، بس 3 یا 4 منٹ کا ایک سین ہی تو ہے نا۔ انل نے صوفے کے ہتھے پر کونی ٹکائے ہاتھ کو ہوا میں اٹھائے وسوخ سے کہا۔ وہ اب اسے قائل کر رہا تھا جو کل ہاوری کی ایکشن فلم کے نیم بہرنا مناظر کرنے سے انکار کرایا تھا۔ سب کرتے ہوں گے مگر دورانگ نہیں، بے تاثر صف لہجہ، موبائل پر جھکے چہرے کے ساتھ ہی بس ایک ایبرو اٹھائے غسیلی نگاہ سامنے بیٹھے انل پر ڈالی تھی۔ انل نے لب نیچے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور گہری سانس لی۔ وہ جب اسے ایسے دیکھتا تھا تو اپنے فیصلے کے اٹل ہونے کا ثبوت دیتا تھا، اور جب وہ ڈھیٹ ہو جائے تو پھر اس کا انجان باپ بھی ظاہر ہو کر اسے اس کے لائے عمل سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ وہ پیدائشی ضدی نہیں تھا، اسے ضدی بنا دیا گیا تھا۔ دوران میرے بھائی، میگا پروجیکٹ ہے، سوچ ذرا، ہاوری کی فلم، پھر کو سٹار کارلا، چلنے سے پہلے ہی سپر ہٹ ہے یہ فلم، لکھوا لے مجھ سے، کہیں بھی ایک چھوٹے سے سین کے لیے کوئی اتنا بھاؤ کھا رہا ہے۔ التجائی لہجے میں وہ اب دوران کی منت سماجت اور لالچ دینے پر اتر آیا تھا۔ وہ چھوٹا سا سین ہی، لیکن مجھے ہضم نہیں، سپاٹ لہجے میں وہی ڈھیٹ جواب۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، دونوں نے ایک ساتھ نگاہ اٹھائی۔ کم ان، دوران نے روکدار آواز میں اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کی آواز کا روپ اور بھاری پن اس کی شخصیت کے عین مطابق تھا، مگر اس کے لہجے میں ہمیشہ بیزاری کا عنصر گھلا رہتا تھا۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ لیے کھلا، روزین مشروب کی ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ صبح کا آغاز تازہ جوس سے کرتا تھا، لیکن جوس کے فوراً بعد سگریٹ اس کا سارا اثر زائل کر دیتی تھی۔ کچھ چیزیں اس کی زندگی میں لازم اور ملزوم تھیں، نہار منہ جوس، 3 گھنٹے جم، تیراکی، سگریٹ اور انل یوسف۔ سوچ لے، زیادہ اکڑ میں تمہارا ہی نقصان نہ ہو جائے۔ کارلا کے ساتھ فلم ملنا آسان نہیں، انل نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ دوران کی سنجیدگی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ روزین اب ٹرالی سے اٹھا کر مشروب میز پر سجا رہی تھی۔ وہ اردو نہیں جانتی تھی، اسی لیے ان دونوں کی گفتگو اس کی موجودگی میں بھی جاری تھی۔ کارلا ہو یا انجلینا، انکار ہے، آگے ہوتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے روزین کو منع کر کے جوس کا گلاس خود اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے انل کو بھی گلاس اٹھانے کا کہا۔ انل نے آگے ہو کر گلاس اٹھایا۔
روزین اب کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ تازہ سنترے کا جوس فرحت بخش احساس دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب تم ضد کے پورے ہو۔ اچھا، اگر وہ کہے کہ میں سین میں رد و بدل کر دیتا ہوں پھر؟ انل نے جوس کا گھونٹ لیا اور سیدھا ہوا۔ دوسری طرف وہ جوس ختم کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی بات کو انسنی کیے یا شاید جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کچھ تو جواب دو۔ اگر میں ہاوری سے کہوں کہ وہ مناظر میں کچھ تبدیلی کر دے تو پھر؟ انل نے ایبرو چڑھائے جواب طلب نگاہیں اس پر گاڑی۔ وہی خاموشی۔ اب جوس کا دوسرا گلاس بھرا جا رہا تھا۔ انل نے نگاہیں اس کے مضبوط بازوؤں پر ٹکا دیں۔ اور تمہیں پتا ہے ہاوری کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوڈان اپنے مذہب کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سب۔ انل نے آہستگی سے بات مکمل کی اور لب بھینچے۔ پتا تھا اب کی بار وہ ضرور بولے گا۔ دوڈان نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ پیشانی پر جہاں رگیں ابری تھیں، جبڑے ضبط کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے میں پیوست نظر آئے۔ سفید رنگت ایک دم سے غصے میں سرخ ہونے لگی تھی۔ میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ کرخ لہجہ مختصر جواب۔ گلاس میز پر رکھا اور میز پر پڑا سگریٹ کیس اٹھا لیا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کا سگریٹ کیس اس کی مضبوط انگلیوں میں گھومتا اس کے اندرونی اضطراب کی نشاندہی تھا۔ دوڈان، کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تم مسلمان ہو، اس حقیقت کو مت جھٹلایا کرو۔ اور تم جانتے ہو کہ اب ایکشن فلموں میں بھی ایسے 2-4 سین ہونے لازمی جز ہو گئے ہیں۔ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اس سب کی۔ اگر تم آئے دن اس بات کو لے کر فلم چھوڑتے رہو گے تو پروڈیوسر تمہیں سائن کرنا چھوڑ دیں گے۔ انل نے تیوری چڑھائے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب کی بار سخت لہجے میں آنے والے وقت سے خبردار کیا تھا۔ برہان کے الفاظ ہیں یہ؟ دوڈان نے فوراً سگریٹ کا کش لگا کر انگلی ہوا میں اٹھاتے کہا۔ انل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ناشتے کے میز پر واقعی یہ برہان کا کہا گیا جملہ تھا جو اس کے ذہن میں پیوست تھا۔ ساری انڈسٹری جانتی ہے دوڈان کی فلم کس بنیاد پر ہٹ ہوتی ہے۔ مجھے اپنی فلم کو سپر ہٹ کرنے کے لیے چیپ مناظر کی ہرگز ضرورت نہیں۔ لوگ میری صورت اور میری فائٹ دیکھنے آتے ہیں، جسم نہیں۔ اور رہی بات جسم کی تو اس کے لیے فیمیل ایکٹریس بہت ہوتی ہیں۔ وہی ٹھہرا بیزار مگر متوازن لہجہ۔ ساری گفتگو میں یہ اس کی سب سے لمبی بات تھی۔ انل جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ اور سن رہا تھا، گہری سانس باہر انڈیلتے ہوئے صوفے کے ہتھے پر ہاتھ پھیلائے اور کچھ تھکے انداز میں ٹکا دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ہاوری کو تمہاری آخری فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ اگر وہ مناظر تبدیل نہیں کرتا تو پھر سے ایڈوانس واپس کر دیتے ہیں۔ انل نے کندھے اچکا کر بات ختم کی۔ اصولاً تو ایڈوانس واپس کرنا بھی نہیں بنتا، دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ انل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب وہ زیر لب تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سبزی مائل گہری پتلیاں، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ لوگ اس کی صورت اور فائٹ دیکھنے ہی تو آتے تھے۔ اس نے دھوکہ دیا ہے، اسکرپٹ میں ایسے کوئی سین نہیں تھے۔ اس نے اب کیوں ایڈ کیے؟ جب ہم شوٹنگ پر جانے والے تھے میں نے اسکرپٹ پر فلم سائن کی تھی، اس لیے ایڈوانس اسی بیس پر ہے۔ سخت لہجے میں اپنا موقف پیش کیا تھا۔ اب کی بار بھی کوئی جواب نہیں دے سکا، بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھر ایک دم سے صوفے پر سے اٹھا، جیب سے موبائل نکالا۔ ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، تم فریش ہو جاؤ، میں ہاوری سے رابطہ کرتا ہوں۔ انل نے انگوٹھا گھما کر موبائل اسکرین کو کھولا۔ نہیں، وہ خود رابطہ کرے گا، تم نہیں کرو گے۔ روزین کو کہتا ہوں ناشتہ لگوائے تمہارے لیے، ناک چڑھا کر کہا۔ آگے ہو کر میز پر پڑا کارڈلیس اٹھایا۔ نہیں، ناشتہ کر کے آیا ہوں، تم بس جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ انل نے مسکرا کر ناشتے سے انکار کر دیا۔ قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ہاوری سے رابطہ تو اسے ہی کرنا تھا۔ کچھ آوازیں تھیں جن کی مدھم بازگشت جو پہلے مکھیوں کی بنبناہٹ کی صورت سنائی دے رہی تھی اب واضح ہونے لگی تھی۔ اس نے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی جس کے باعث سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا، ایسے جیسے سر کسی شکنجے میں جکڑا ہوا ہو۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہونے کے باعث آنکھوں پر وزن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی اوپری جلد نیلی ہو رہی تھی۔ جسم ٹھنڈ کے باعث اکڑاہٹ لیے ہوئے تھا۔ وہ دائیں کروٹ لکڑی کے بنے فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور کروٹ کے باعث جسم کا اوپری حصہ برف ہو رہا تھا۔ آہستگی سے شدید سر درد کو برداشت کرتے ہوئے جبڑے بھینچ کر آنکھیں زبردستی کھولیں۔ کتنی ہی پلکیں ٹوٹنے کی تکلیف کے باعث منہ کھل گیا تھا۔ پلکیں ماتھے سے بہنے والے خون کے سبب آنکھ کے نچلے حصے سے چپک گئی تھیں۔ اب جب زبردستی ان کو کھولا تو پلکیں چپک کر ٹوٹ گئی تھیں۔ آنکھیں کھلتے ہی سب واضح ہو گیا۔
وہ سی لکڑی کے بنے چھوٹے سے ڈڑبے نما کمرے کے فرش پر لیٹی تھی جہاں وہ پچھلے 2 دن سے قید تھی۔ اسے لاویہ میں آئے آج تیسرا دن تھا۔ آہستگی سے گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں اب لکڑی کے تختے لگا کر کیل ٹھونک دیے گئے تھے۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی گلے میں کانٹے چبھتے جیسا احساس تھا۔ لبوں کے کناروں پر خون منجمد تھا۔ کل رات کا سارا منظر نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ ہاتھ کو فرش پر رکھ کر کوہنی کے بل اوپر اٹھی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ایک لکڑی کے پلنگ، جگہ جگہ مکڑی کے بنے جالے، مٹی اور اس کے کپڑوں کے اٹیچی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ باہر سے آتی آوازیں اب واضح ہو رہی تھیں۔ ایک آواز تو لی تاؤ کی تھی جبکہ دوسری آواز کسی انجان مرد کی تھی۔ وہ لی تاؤ پر چیخ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بامشکل اٹھی۔ گھٹنوں پر خون جمع ہوا تھا۔ سفید نائٹی جگہ جگہ سے خون سے لت پت تھی۔ جسم سردی کے باعث اکڑ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی کمرے کے دروازے کے پاس آئی اور لکڑی سے بنے ٹوٹے پھوٹے دروازے میں موجود ان گنت سوراخوں میں سے ایک سوراخ پر آنکھ کی پتلی ٹکا دی تھی۔ دوسری طرف کا منظر واضح ہوا۔ وہی میلا کچیلا چھوٹا سا ہال نما کمرہ جس میں 2 کرسیاں اور ان کے بیچ ایک میز تھی۔ ایک طرف ایک لوہے کی میز پر چولہا اور کچھ گندے برتن پڑے تھے۔ دیوار پر جگہ جگہ کھوٹیوں پر کپڑے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں اس رات جس آدمی کی ٹانگ میں کانٹا چبھویا تھا وہ بھاگی تھی اور لی تاؤ کا گریبان تھامے کھڑا تھا۔ وہ چینی زبان میں اس پر چیخ رہا تھا، میرا سارا پیسہ واپس کر، ایک ایک پائی جو میں نے پاکستان بھجوائے تھے وہ بھی۔ وہ آدمی غڑا رہا تھا۔ لی تاؤ بار بار آنکھیں میچ کر اس کے عتاب سے بچنے کی ناکام کوشش میں تھا۔ میری بات سنو، صرف تمہاری وجہ سے بیوی ہونے کے باوجود میں نے آج تک اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ تمہیں بالکل انچوئی لڑکی چاہیے تھی، چھوٹی عمر اور لی تاؤ اسے قائل کر رہا تھا یا وضاحت دے رہا تھا مگر اس نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لی تاؤ کا گریبان دبوچ لیا تھا، اسے ہوا میں معلق کر دیا۔ لی تاؤ کے پاؤں اب فرش سے چند انچ اونچائی پر ہل رہے تھے اور شکل سانس بند ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ میرے کسی کام کی نہیں وہ، چاہے انچوئی ہے، وہ ڈائن ہے، لڑکی نہیں۔ دیکھا نہیں کل رات میرا کیا حال کیا اس نے؟ تم مجھے میرا پیسہ واپس کرو، مجھے نہیں چاہیے وہ۔ آدمی نے دانت پیستے ہوئے لی تاؤ کی پیشکش کو ٹھکرایا تھا۔ لی تاؤ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کے ہاتھوں کی گرفت کم کرنے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ تم ایک ٹرائی اور کرو، بہت مارا ہے کل اسے میں نے، آج یوں بھی نہیں کرے گی۔ تم ہی پہلے ہو جس کو وہ پیش ہوئی ہے۔ لی تاؤ بمشکل بولتے اسے بچکار رہا تھا۔ دروازے کے پار آنکھ کی سیاہ پتلی میں خوف کے سائے لہرا گئے تھے۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرے پیسے چاہیے، بس۔ وہ طیش میں چلایا تھا۔ اوکے، میں کل اسے شہر بیچنے جا رہا ہوں، تمہیں پرسوں پیسے مل جائیں گے۔ لی تاؤ ہاتھ جوڑے اس سے مہلت مانگ رہا تھا۔ ہر حال میں، نہیں تو وہی کانٹا اب کی بار تیرے اندر گھسا دوں گا، سمجھا؟ اس نے ایک جھٹکے سے لی تاؤ کو چھوڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کرسی پر سے ٹکرایا تھا۔ آدمی اب غصے سے اسے گھور رہا تھا جبکہ لی تاؤ زمین پر لیٹا سانسیں بحال کر رہا تھا۔ اس آدمی نے گھور کر آخری نگاہ لی تاؤ پر ڈالی اور پھر لنگڑاتا ہوا گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یقیناً کل رات کانٹا چبھنے کی تکلیف اسے بہت زیادہ ہوئی ہوگی کیونکہ اس نے نہ صرف کانٹا اس کی ران میں گاڑا تھا بلکہ اس پر اپنا پورا وزن بھی ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کی جلد کے اندر گہرائی میں پیوست ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی یوں ہی آنکھ ٹکائے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک لی تاؤ کے دروازے کی طرف دیکھنے پر دبک کر پیچھے ہوئی تھی۔ خوف کی لہر ٹھنڈے سے اکڑے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ قدموں کی چاپ اب دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ وہ جو پلنگ پر بیٹھی کانپ کر پیچھے ہوئی۔ لی تاؤ تلملا کر اس کی طرف آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر زمین پر پٹخا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ پتا ہے میرا کتنا نقصان کیا ہے تو نے؟ وہ اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا۔ اس کو انچوئی لڑکی دینے کا پیسہ لیا تھا میں نے۔ لی تاؤ اس کے سر پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ وہ تو بس تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ لی تاؤ کو اس کے گھورنے پر مزید غصہ آیا تھا۔ اس پر پھر سے ٹانگوں کی برسات شروع کر دی۔ وہ باہر ہونے والی اپنی ساری تذلیل کا بدلہ اس سے لے رہا تھا۔ اس نے ٹانگوں کو سمیٹ کر پیٹ سے چپکا لیا تھا۔ لی تاؤ اب پاؤں ان ٹانگوں پر اور کمر کی ہڈی پر مار رہا تھا۔ وہ مسلسل ٹانگیں مارتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ اور تم نے کیا حال کیا اس کا کل؟ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔
اس نے تیش میں مٹھیاں بھیجیں۔ غصے میں کانپتے وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبو چکا تھا اور چہرہ چٹکا دے کر اوپر کیا۔ وہ تکلیف اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ تجھے یہ سب کرنے میں بہت مسئلہ ہے نا؟ اب دیکھنا، یہ جسم جسے تو چھونے بھی نہیں دیتی، کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ وہ بار بار اس کی گردن کو جھٹکے دے رہا تھا۔ تمہارے سارے اعضاء ایک ایک کر کے نکال کر بیچے جائیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے غرا رہا تھا۔ بال چھوڑ کر اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال میں پڑے میز تک گیا۔ وہاں سے ایک پیالی اٹھائی اور اس تک واپس آیا تھا۔ وہ تکلیف سے کرہاتے اسے بار بار آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہے؟ اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے وہ استہزائیہ پوچھ رہا تھا۔ بھوک سے تو واقعی بہت برا حال تھا۔ چہرہ اوپر اٹھایا۔ لی تاؤ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ فرش پر پھینک دی۔ پلیٹ نیچے گرتے ہی اس میں موجود سارے نوڈل زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ کہکا لگاتے گھٹنوں کے بل نیچے اس کے بالکل سامنے بیٹھا۔ کھاؤ کھاؤ۔ بالوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر نوڈلز کے ڈھیر پر رکھ دیا تھا۔ وہ نوڈلز پر اس کا چہرہ مسل رہا تھا۔ وہ بلبلا اٹھی اور پوری قوت لگا کر چہرہ اوپر کرنے کی کوشش کی، مگر 3 دن سے بھوکے رہنے کی وجہ سے نکاہت بڑھ گئی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد لی تاؤ نے جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور بلند و بانگ کہکا لگایا۔ چہرے پر جگہ جگہ نوڈلز چپکے ہوئے تھے۔ تمہارے باپ کو پیسے دیے ہیں میں نے، اب تم میری ملکیت ہو، چاہو تو چمڑی بیچوں، چاہو تو اعضا، واپس نہیں جاؤ گی تم، سمجھی؟ وہ پورے دانت واضح کیے چیخ اٹھا تھا۔ وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ شاید اسے اب آگے کہیں بیچنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح زمین پر گرے نوڈلز اٹھا کر کھانے لگی۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے۔ وہ مٹھیاں بھر بھر کر نوڈلز منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس وقت زخموں کی تکلیف نہیں، بھوک کا احساس غالب تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور کراچی میں شام اپنے سائے پھیلا چکی تھی۔ لائنز ایریا کی عمارتیں بھی اب اندھیرے میں ڈوب چکی تھیں۔ جویت، جویت، جوئی نے اونچی آواز میں پکارا۔ وہ فلیٹ کی عمارت کے سامنے موجود میدان کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھ کمر پر دھرے ہلکے زرد رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ معمول سے زیادہ گہری رنگت کی لگ رہی تھی۔ بمیں اکٹھی کیے اور آنکھیں چندھی کیے۔ یہ گول میدان تھا جس کے مختلف اطراف میں 4 دروازے تھے۔ یہ تمام عمارتوں کا مشترکہ میدان تھا، جہاں تمام عمارتوں کے فلیٹوں میں رہائش پذیر بچے کھیلتے تھے۔ وہ جویت کو پکارتی اب میدان میں لگے لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میدان میں انگنت چھوٹے بڑے لڑکے مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ ارد گرد 6 سالہ جویت کو کھوجنے کے لیے نگاہیں گھما رہی تھی، جب اچانک درخت کے نیچے موجود بینچ پر نگاہ تھم گئی تھی۔ وہ شاید وہی لڑکا تھا جسے اس دن اس نے اور سنانا نے بالکنی سے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ارد گرد کھیلتے تمام بچوں اور لڑکوں سے بے نیاز، عمر کے لحاظ سے وہ 19-20 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکا اسی انداز میں سر جھکائے نگاہیں زمین پر گاڑے کھویا سا بیٹھا تھا جیسے اس دن بارش میں بیٹھا تھا۔ اس کی عمر کے یہاں تمام لڑکے مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ واحد وہ تھا جو یوں سر جھکائے پریشان حال بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اچانک اس کے پیروں کے پاس ایک گیند آ کر گری۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا اور پرانے سے سلیپرز پہنے ہوئے تھا۔ کپڑوں کی حالت بھی ابتر تھی۔ وہ کسی متوسط نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا لگ رہا تھا۔ گیند کے یوں پاؤں کے پاس آ کر گرنے سے پہلے وہ چند سیکنڈ کے لیے گیند کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر سر اوپر اٹھایا۔ اس کے بال گھنے اور سیدھے ہونے کے باعث کتنی ہی لٹیں اس کے ماتھے پر گری تھیں۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ بھویں اکٹھی ہونے کے باعث آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہنوز بے تاثر چہرے اور سپاٹ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جہاں کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ان کی گیند اس کے پاس آ کر گری تھی۔ اس کی رنگت صاف تھی اور ہلکی سی مونچھیں اور داڑھی اس کے چہرے پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس کے حلیے کے بالکل برعکس تھا، وہ جو اس کے حلیے سے اسے کوئی متوسط سے بھی نچلے طبقے کا کوئی غریب مجبور لڑکا سمجھے ہوئی تھی۔ اب اس کے سر اوپر اٹھانے پر اپنی ہی پہلی سوچ کو رد کر دیا۔ وہ اس پر نگاہیں ٹکائے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ خوبرو اور ایک نگاہ میں اسیر کر دینے والی شخصیت کا مالک تھا۔ جوئی کی جگہ شاید کوئی بھی ہوتا تو اسے پہلی دفعہ یوں ہی جی بھر کر دیکھتا۔ وہ خود ایک عام شکل و صورت کی مالک ضرور تھی، مگر دل کا اتنا حسن پرست ہوا وہ دم سادے اس لڑکے کو دیکھے گئی۔ وہ اب اپنے پیروں کے پاس پڑی گیند کو جھک کر ہاتھ میں اٹھا چکا تھا اور اپنی طرف آتے لڑکے کی طرف گیند اچھال دی۔
अचानक गेंद फेंकते उसकी निगाह कुछ दूर साकिन खड़ी जोई पर पड़ी, जो उसे यूं टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसके यूं देखने पर जोई ने फौरन सटपटाक कर निगाहों का जाविया बदला। आपी, मैं यहाँ हूँ, इधर देखो। चिखते सी आवाज अकब से उभरी। जोत ने शायद उसे खड़ा देख लिया था और अब वो खुद उसके पास आ गया था। वो दफतन मुड़ी। जोत पसीने में शराबूर उसके पीछे खड़ा था। वो लड़का भी एकटक उनकी तरफ देख रहा था। जोई का दिल बिला वजह उसके यूं देखने पर हौले से लर्जा। हालांकि ये कोई ऐसे अजूबे की बात तो ना थी जिस तरह कुछ देर पहले वो उसे ताक रही थी। वो भी उसे वैसे ही सरसरी निगाह से ही देख रहा था, लेकिन अजीब सा एहसास शर्मिंदगी था। वो गड़बड़ाकर जोइत के पास हुई और उसका कान मरोड़ डाला। हाँ, कितनी बार अम्मा ने तुमको समझाया है, सूरज डूबने से पहले घर वापस आया कर। अब जल्दी से चल घर। वो भी गुस्से में बैठी हैं, सख्त लहजे में डपटा। जोइत कान मरोड़ने के सबब एक आंख बंद किए तकलीफ से मुंह खोल रहा था। बस करें आपी, आज मैच लंबा हो गया था थोड़ा सा, जोइत ने बेचारगी से कहा। जोई ने एक झटके से जोइत का कान छोड़ा और फिर बिना उस लड़के की तरफ देखे कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए थे। सांस बिला वजह ही फूल रहा था। जोइत भागते हुए उसके साथ हमकदम हुआ। बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते उसने बारहा सर को झटका, पर वो लड़का उसकी अजीब सी गहराई लिए आंखें जैसे जहन के साथ चिपक गई थीं। ऐसा भी क्या अजीब था उस लड़के में। जोइत का हाथ थामे वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी ही सोचों में गुम थी। जब जोइत की कराह पर चौंकी, अपनी सोचों में गुम वो कब उसके हाथ पर गिरफ्त बढ़ा चुकी थी खबर ही ना हुई। आपी, हाथ क्यों इतनी जोर से दबा रही हो? अम्मा की मार से पहले ही जुल्म ढा रही हो मुझ पर। जोइत ने तकलीफ से कराते इल्तिजा की। जोई ने नाक फुलाकर आंखें चुंदी की कि गौर से उसकी तरफ देखा। बातें तो बहुत बनानी आ गई हैं तुम्हें। आज तुम्हारी दुर्गत से भी नहीं बचाने वाली तुम्हें। देखना कैसे अम्मा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ती हैं। आसान है क्या यूं तुम्हें पकड़ पकड़ कर लाना बाहर से? वो गर्दन घुमाकर दांत पीसते हुए उसे झाड़ने में मसरूफ थी। जोइत मुंह फुलाकर साथ चल रहा था। चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। वो सही कह रही थी। आज तो अम्मा उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाने वाली थी। वो लोग अपने फ्लैट के पास पहुंच चुके थे और जोई उसे अच्छी खासी सुना चुकी थी। फ्लैट का दरवाज़ा हमेशा की तरह आधा खुला हुआ था, जो रात को जॉन के आने के बाद ही बंद होता था। जोई फूली सांसों को बहाल करती फ्लैट के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो जोइत भी उसके पीछे सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ था। अंदर दाखिल होते ही छोटे से लाउंज में से 2 कमरों के दरवाजे खुलते और एक तरफ छोटा सा डरबानुमा बावर्ची खाना था और दूसरी तरफ गुसल खाना। दोनों कमरे के वस्त में बालकनी में खुलता दरवाज़ा था। लाउंज में एक तरफ एक लकड़ी का पलंग रखा हुआ था और पास पड़ी मेज़ पर किताबों और अनगिनत चीज़ों का ढेर था। जंग आलूद पुराना सा फ्रिज बावर्ची खाने के बिल्कुल बाहर पड़ा था और एक तरफ बर्तनों की टूटी सी अलमारी जिसमें बर्तनों के बजाय पुराने अखबार और जो के बहुत से रिसाले जात पड़े थे। एक तरफ पलंग से थोड़ा सा आगे प्लास्टिक के बारीक पाइप से तैयार करदा रंग बिरंगी चटाई बिछी थी, जहां 10 साला मैरी बैठी लिखने में मसरूफ थी। उसके आगे उसकी किताबें बिखरी हुई थीं। एक तरफ छोटे से लकड़ी के मेज पर टीवी रखा था जिस पर ईंट रखी हुई थी। टीवी इंतहाई मरमरी हालत में था कि उस पर ईंट रखते तो स्क्रीन झूलना बंद कर देती। मैली कुचैली 2 कुर्सियां एक साथ जोड़कर टीवी के बिल्कुल सामने दीवार के साथ लगाई गई थीं। इनमें से ही एक कुर्सी पर मरियम बैठी उसे से जोइत को घूर रही थी। इधर आओ जरा, मरियम ने चीख कर सर झुकाए जल्दी से कमरे में जाते जोइत को पुकारा था। वो जुबान दांतों में दबाए निगाहें झुकाकर मुड़ा। जोई ने उसके इस अंदाज पर बमुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। वो 3 बेटियों के बाद ही एक बेटा था और मरियम उसके मामले में बहुत हसास थी। बावर्ची खाने से किटपिट की आवाज़ें आ रही थीं। शायद तनाना रात के खाने की तैयारी में जुट चुकी थी। जॉन के आने से पहले रात का खाना बन जाता था। अचानक मैदान वाले लड़के का ख्याल फिर से जहन में आते ही जोई जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, जबकि जोइत की मरियम के हाथों क्लास शुरू हो चुकी थी। बाकी अगली केस में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नई एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।